ہم تو آپ کے متعلق یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کل میرے نبی اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیات ہی، اور اس کی آیتوں کے ساتھ، و رسول ہی، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق لوگ، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ اتاری جائے ان پر یعنی ان کے متعلق مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے، تو نبئہم بما فی قلوبہم، جو خبریں بتلا دے ان باتوں کی جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے، جو خبر دے دے ان باتوں کی جو منافقوں کے دل میں ہے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن ساتھ ساتھ اس بات سے ڈر بھی رہے ہیں ایسا نہ ہو ہم ادھر مشورہ کر رہے ہیں ادھر اللہ قرآن بنا کر نبی پر نازل کر دے، اللہ کسی اس قرآن کی صورت میں ہماری مذمت نہ کر دے، پھر آپس میں کہتے اگر آ بھی گئی تو کیا بات ہے، ہم جا کر قسمیں کھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قل استہزئوا، تو کہہ دے آپ استہزئوا، تم ٹھٹھے کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بناتے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ کھول کر رہے گا اس چیز کو جس سے تم ڈر رہے ہو، اللہ ایک نہ ایک دن یہ بات ضرور واضح کر دے گا، اللہ یہ راز ظاہر کر دے گا کہ تم جس بات سے ڈرتے ہو، اللہ اپنے نبی کو بتلا دے گا کہ آپ کی جماعت میں یہ لوگ منافق ہیں اور یہ اندر سے ایمان کو نہیں لائے۔ اللہ نے بتلا بھی دیا تھا، میرے نبی کا اخلاق تھا، اللہ کے نبی نے کچھ نہ کہا۔ والا ان سالتہم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، لا یقولن، تو البتہ وہ کہیں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں اللہ نے مجھے بتلایا کہ تم نے یہ باتیں کہی ہیں، فوراً یہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بات چیت کرتے تھے، ونلعب، اور دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ کے متعلق یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کل میرے نبی اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیات ہی، اور اس کی آیتوں کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم ٹھٹھے کرتے ہو، کیا تمہارے مذاق کرنے کے لیے، تمہارے مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیتیں رہ گئی ہیں، اسی کے ساتھ تم مذاق کرتے رہتے ہو، ٹھٹھے بناتے رہتے ہو۔ لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد، یعنی ظاہراً تم نے کلمہ تو پڑھا تھا، کم از کم اسی ظاہری کلمے کا لحاظ کر لیتے، حیا کر لیتے، اور دل سے بھی ایمان لے آتے اور پکے مسلمان بن جاتے، تو فرمایا کہ تمہیں نہیں چاہیے تھا کلمہ پڑھنے کے بعد دل میں کفر رکھنا، لیکن تم نے کلمہ بھی پڑھا اور تم کافر ہو گئے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے بعض لوگوں کو، ایک جماعت کو، اگر ہم چھوڑ بھی دیں کسی ایک جماعت کو تم میں سے جو مسلمان ہو گئی تھی، بعد میں پکے مسلمان بن گئے تھے کچھ منافق، اللہ فرماتے ہیں لیکن نعذب طائفۃ بانہم، ہم عذاب دیں گے ایک جماعت کو جو ان میں پکی منافق رہی، کیوں؟ بانہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جرم کرنے والے تھے، وہ مجرم تھے، گنہگار تھے۔ اور روایات میں آتا ہے انہی منافقین میں سے کچھ لوگ، ایک بندہ تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ قرآن میرے بارے میں اترا ہے اور اللہ کے نبی کو بڑی میں نے تکلیف دی ہے، میں نے مذاق اڑایا، وہ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ کہ ہو سکا آپ میں سچے دل سے ایمان لاتا ہوں، وہ پکا صحابی بن گیا میرے نبی کا، سچے دل سے مومن بن گیا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ میں نے حضور کا دل دکھایا، تو کہتا تھا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، نہ مجھے کفن ملے، نہ مجھے جنازہ ملے، نہ مجھے قبر ملے، بس یہ میری سزا ہے، لیکن
پکا مومن بن گیا تھا. تو وہ جنگ یمامہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف، جس میں 1200 سے 1400 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، اس میں بڑی دیدہ دلیل سے یہ لڑے اور اسی لڑائی میں یہ شہید ہو گئے. مسلمان کہتے ہیں ہم جب اپنے شہداء کو اکٹھا کر رہے تھے، سب شہداء کی میتیں ہمیں مل گئیں، ان کی میت نہ مل سکی. ہمیں پھر ان کی دعا یاد آئی. انہوں نے کہا تھا اللہ شہادت دینا، مجھے کفن بھی عطا نہ کرنا، مجھے غسل بھی عطا نہ کرنا، جنازہ بھی عطا نہ کرنا. وہ میت نہیں ملی نہ، لیکن اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی. تو کچھ منافقوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو دنیا میں یہ دروازہ کھلا ہے توبہ کا. جو دنیا میں توبہ کر لے گا اللہ اس کو توبہ کا دروازہ کھول دے گا اور اس کے لیے یہ توبہ کی اس کی معافی کو قبول کر لے گا. لیکن جو آخرت تک مرتے دم تک نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے کوئی توبہ اور معافی کا نام نہیں ہے.